360 میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو مٹانے والا لاہور کا سنجن نگر۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے اسکولوں میں بچوں کے داخلے کا لاٹری سسٹم، اور ریاست کیلیفورنیا کے ساحل پر قائم ایک پراسرار ٹاور کو خطرہ کس سے ہے؟ تعلیم طبقاتی فرق مٹانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم کے نظام میں موجود طبقاتی تفریق کیا ختم کی جا سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ تحقیق بتاتی ہے کہ تعلیم بڑھنے سے آمدن بڑھتی ہے۔ پاکستان میں بھی مطالعات سے یہی ظاہر ہوا ہے کہ 10ویں پاس کرنے والا ایک ان پڑھ کے مقابلے میں دگنا کماتا ہے اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے والا 3.5 گنا زیادہ۔ لیکن پاکستان میں معیاری تعلیم مہنگی ہے، بہت سے لوگ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور اسی لیے ایک ایسے اہم وسیلے سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں لاہور میں قائم سنجن نگر، پنجاب کا پہلا ایسا اسکول جو انٹرنیشنل بیکلوریٹ یعنی IB سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے، اور جہاں ڈاکٹر کا بیٹا اور خاکروب کی بیٹی ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فیروزپور روڈ لاہور پر واقع سنجن نگر پبلک ایجوکیشن ٹرسٹ میں داخل ہوں تو ایک طرف بچیاں اپنی حفاظت کے گر سیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف طالب علم بیڈمنٹن، فٹ بال اور دوسرے کھیل سیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہفتے میں ایک دن بچوں کو ان کے اندر چھپا فنکار ڈھونڈنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، جہاں ملک کے نامور آرٹسٹ انہیں اداکاری سکھاتے ہیں۔ میوزک کلاسز میں بچوں کی پہچان سر اور سرگم سے کرائی جاتی ہے۔ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا انٹرسٹ فرق ہوتا ہے، تو جس بچے کا جس حساب سے انٹرسٹ ہوتا ہے اس حساب سے اسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو ہم ڈیکمپوز۔ سنجن نگر معروف بیرسٹر رضا کاظم کا وہ خواب ہے جو انہوں نے 1995 میں کوٹ لکھپت کے مزدور طبقے کی بچیوں کی تعلیم کے لیے دیکھا۔ مفت تعلیم سے شروع ہونے والے ادارے کا معیار دیکھ کر صاحب حیثیت افراد نے بھی اپنے بچوں کے لیے سنجن نگر کو چنا، جن کے لیے ایک مناسب فیس رکھ دی گئی۔ بیشتر بچے یہاں وظیفے پر پڑھ رہے ہیں۔ میرے بابا میں گریڈ 6 میں تھی تبھی چلتا تھا، تو انہوں نے سنجے نگر نے مجھے آگے اسکالرشپ دی تاکہ میں اپنی پڑھائی نہ روک سکوں۔ سنجن نگر کے طالب علموں کے لیے نہ ہی روپیہ پیسہ تفریق کا باعث ہے اور نہ ہی مذہب۔ مسلم کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں اور کرسچن کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں۔ ہماری اسمبلی ٹائم میں بھی بائبل ورسز کو بھی پڑھتے ہیں بچے اور قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں۔ سو ایک ہارمنی کے ساتھ دونوں ریلیجنز کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو وہ جاتا ہے اور اس کی جتنی دعوت پہ جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں۔ عطیہ انور نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اور آج نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ اسکول سٹارٹڈ 0 فیس سے، تو میں سیکنڈ بیچ میں تھی۔ کمپین چلائی تھی اور انہوں نے سروس کرے تھے اور گھر گھر انہوں نے پروموٹ کرا تھا جا کے کہ اسکول کھلا ہے، اور اس طرح سے وہاں پہ اپنے لڑکیوں کو، کیونکہ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ سٹارٹ ہوا۔ سنجن نگر میں پرائمری سطح تک انٹرنیشنل بیکلوریٹ سے تعلیم دی جاتی ہے، یعنی بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ سوچ کا نیا انداز سکھایا جاتا ہے، جس کے لیے صرف اسکول کے اساتذہ ہی نہیں بلکہ دیگر اداروں کے ماہرین کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا کرٹیکل تھنکنگ، جس میں ہم دنیا کے جو آج سب سے بڑے مسائل ہیں ہم نے 2 مہینے میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں ہم ان کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس مہینے ہمارا مین فوکس ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ۔ سنجن نگر صرف اپنے طالب علموں پر نہیں بلکہ اساتذہ پر بھی توجہ دیتا ہے، جنہیں مختلف فیلوشپس پر بیرون ملک تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 25 سالوں میں سنجن نگر سے بہت سے ایسے بچے پڑھ کر باہر نکلے ہیں جنہوں نے صرف اپنی اور گھر والوں کی قسمت ہی نہیں بدلی بلکہ مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں کام کرتے ہوئے ملکی و بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سنجن نگر ایک ایسا اسکول جو مزدور طبقے کے بچوں کے لیے بنایا گیا، لیکن اس کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا رہا کہ اچھی آمدن والے بھی اب اس اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو تعلیم کے نظام میں جو طبقاتی فرق ہے کیا وہ اس طرح سے مٹایا جا سکتا ہے یا نہیں، اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے ڈاکٹر ہما بقائی سے، جو پاکستان کے نامور تعلیمی ادارے انٹرنیشنل بزنس انسٹیٹیوٹ یا IBA کی ایسوسیٹ ڈین بھی ہیں۔ ڈاکٹر بقائی، بہت شکریہ ویو 360 کے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا
تعلیم کے نظام کو طبقاتی تفریق سے پاک واقعی کیا جا سکتا ہے یا صرف یہ ایک خواہش ہی ہے؟ آج کل کی جو کیپٹلسٹ دنیا ہے اور جس طرح ہم نے تعلیم کو یا ہیلتھ کیئر کو کموڈیفائی کیا ہے تو اب تو بالکل خواب لگتا ہے، کیونکہ جب میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو یہ طبقاتی فرق کم تھا اور اب بہت بڑھ گیا ہے۔ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ظاہر پروفٹس کے لیے کام کرتے ہیں، نیڈ کے لیے کام نہیں کرتے، تو مجھے تو یہ خواب لگتا ہے۔ اور جو ابھی آپ نے رپورٹ رن کی وہ بہت اچھی رپورٹ ہے، بہت اچھی اگزامپل ہے، لیکن بس بہت کم ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں واقعی تعلیم کو عام کرنا ہے اور اسے ٹول آف اپورڈ سوشل موبلٹی بنانا ہے یا ایکولائزر کے طور پہ معاشروں میں استعمال کرنا ہے، تو پھر اس کا ایک گرینڈ انیشیٹو نہیں، ایک گرینڈ انیشیٹو کم از کم پاکستان جیسے ملکوں میں ریاست کی طرف سے آنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے اس گرینڈ انیشیٹو میں؟ کوئی ایک دو اگر اس کے آپ پوائنٹرز دے سکیں، کیا ہونا چاہیے اس میں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کو بیسک ایجوکیشن ہے وہ آپ کو اسٹیٹ کو عام بھی کرنی پڑے گی اور کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری بھی کرنی پڑے گی جو آئین کا حصہ ہے، لیکن امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے بہت بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی پوچھ یا سوچ نہیں ہے، اور پھر بچیاں یعنی گرل چائلڈ اس سے زیادہ باہر ہے، جس سے پھر پوری معاشرے کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس طرح کی جیسے آپ نے جو انیشیٹو بتایا، اس طرح کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں۔ لمس آؤٹ ریچ پروگرام کرتا ہے، آئی بی اے ٹیلنٹ فنڈ پروگرام کرتا ہے۔ مینشن کیا کہ پرائمری کا جو لیول ہے اس لیول پہ تعلیم کو مزید عام کرنا ہوگا۔ پاکستان اکنامک اینڈ سوشل ریویو ایک جریدہ ہے جس میں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی 2018 میں محمد ادریس اور انور شاہ کی، اور اسلام آباد میں انہوں نے بتایا کہ تعلیمی تفریق سب سے کم ہے اور سب سے زیادہ صوبہ پنجاب میں ہے۔ ایک جو دلچسپ نقطہ اس اسٹڈی میں مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ جیسی سہولت بھی تعلیم تک رسائی بہتر بنا سکتی ہے اور پھر جو طبقاتی تفریق نظر آتی ہے اس کو کم کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کی منصوبہ بندی کو محدود نہیں ہونا بلکہ ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے جس میں مختلف جو حصے ہیں اس پزل کے ان پہ بھی توجہ دی جائے۔ جب آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں سسٹم کو تو کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پورا جو ایک نظام ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے؟ مطلب اسکول کے علاوہ سڑکیں، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو لوگوں کو اس کنڈیشن میں لے آئیں کہ وہ اسکول جائیں، وہ تعلیم حاصل کریں، آپ کو وہ کس مقام پہ کھڑا نظر آتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم یہ نقطے جوڑ سکیں آپس میں، حالانکہ یہ نقطے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ پرائیویٹ انیشیٹیوز یا ایک دو انیشیٹیوز آتے ہیں جو بچوں کو اسکول میں دودھ یا خوراک دے دیتے ہیں، کچھ اور انیشیٹیوز ہیں جو پورے دن بچوں کو رکھتے ہیں۔ اسی ویکیوم کے لیے پھر ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ مدرسے کیوں اتنے فلرش کیے، کیونکہ جہاں بچوں کی کثرت تھی وہاں پہ انہوں نے 2 یا 3 بچے مدرسے کے حوالے کر دیے۔ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طرح سے اس کو دیکھا گیا ہے۔ پیس میل میں چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن جس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے فرام پرائمری لیول ٹو سیکنڈری لیول ٹو ٹرشری لیول، وہ مجھے سوچ نہیں نظر آتی۔ اب آپ کو پاکستان میں ایک بہت عام بات لگے گی کہ ٹرشری لیول پہ انہوں نے ٹیسٹنگ انٹروڈیوس کر دیا۔ ٹیسٹنگ اس لیے انٹروڈیوس کی ہے کہ جی آپ جو پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں جو کالج ایجوکیشن ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ٹرشری لیول پہ پھر آپ ایک اور فلٹر لگاتے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس، اور وہ ڈاٹس جو ہیں وہ ہیلتھ سے، موبلٹی سے، اویئرنیس سے، کانسٹیٹیوشنل امپلیمنٹیشن سے، یہ تمام چیزیں جب آپ جوڑیں گے تو پھر وہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی بنے گی جس سے تعلیم جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس وقت تعلیم ایکسکلوسیو ہو کے چلی جا رہی ہے۔ اٹ از ناٹ اے رائٹ ان پاکستان، اٹس اے پریویلیج۔ اور یہ دیکھیے جس کے پاس ذرا سی بھی سوچ ہے نا وہ اپنے اسکول میں بچے کو نہیں بھیجتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کے انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دے جہاں جو بھی ہو رہا ہو۔ تو ڈاکٹر بقائی، یہاں پہ مجھے گفتگو کو ختم کرنا ہوگا، صرف اگر آپ ہاں یا نا میں کوئکلی جواب دے سکیں، کیا نصاب ایک جیسا ہر جگہ انٹروڈیوس کرانے سے طبقاتی تفریق کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ بھی کاسمیٹک ہے۔ نصاب بھی چوائس ہے اور اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ آئی تھنک اٹ از اگین ایک اور ایڈ ہاک اٹیمپٹ ہے۔ آل رائٹ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہیں، ایسوسیٹ ڈین ہیں IBA کے ساتھ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ امریکہ میں بچوں کی اکثریت سرکاری اسکولوں میں پڑھتی ہے، لیکن امیروں کے علاقے میں قائم سرکاری اسکول کم آمدن والے علاقوں سے خاصے مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر بچے کو یہاں اسی اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے جس علاقے میں اس کا گھر ہو، یعنی طبقاتی تفریق یہاں بھی بچوں کو ایک جیسے تعلیمی مواقع حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔
واشنگٹن ڈی سی نے کچھ سال قبل ایک ایسا سسٹم ترتیب دیا جس کے ذریعے کم اچھے علاقوں میں رہنے والے والدین بھی بہتر سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے کو داخل کروا سکتے ہیں اگر قسمت ساتھ دے تو۔ اس بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں آج عمران جدون کی اس رپورٹ میں۔ اس کلاس روم میں پڑھنے والے بہت سے بچے روزانہ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں کے اسکولز اچھے نہیں۔ پرانے اسکول میں میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا، مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن یہاں میری ٹیچرز نے میرے لیے پڑھائی آسان بنا دی ہے۔ ہر ماں کی طرح جنیا اینڈرسن کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے، جو کہ ان کے علاقے میں ممکن نہ تھا۔ میرے آس پاس علاقے کا کوئی بھی اسکول ایسا نہیں تھا جو میرے بچوں کی ضرورت پوری کر سکتا، لیکن میں اسکول سے بہت خوش ہوں اور یہی اسکول میرا پہلا انتخاب بھی تھا۔ جنیا کے بیٹے کو اس اسکول میں داخلہ ملا ایک لاٹری کے ذریعے۔ امریکہ میں عام طور پر بچوں کو اسی کم آمدن والے علاقوں کے اسکول عموماً کم اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تعلیم کے لیے کم ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر والدین اپنے علاقے سے باہر کسی بہتر اسکول میں بچوں کو بھیجنا چاہیں تو یا تو سفارش چاہیے ہوتی ہے یا پھر پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوانا پڑتا ہے جو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تعلیم تک رسائی کو منصفانہ بنانے کے لیے ڈی سی کی حکومت نے 2013 میں ایک لاٹری سسٹم متعارف کرایا۔ اس کا حصہ بننے کے لیے کسی مالی یا تعلیمی معیار پر پورا اترنا نہیں پڑتا، واحد شرط ہے ڈی سی میں رہائش۔ کچھ خاندانوں کو کئی اسکولوں کی طرف سے داخلے کی آفر ملتی تھی اور کچھ خاندانوں کو کوئی نہیں لیتا تھا، تو والدین، اسکول انتظامیہ اور پالیسی سازوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے حل کے لیے انہوں نے مل کر مائی اسکول ڈی سی نامی لاٹری سسٹم قائم کیا جہاں بچوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے اور سب کو ہی ایک جیسا ایپلیکیشن فارم بھرنا ہوتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اسکولز اس لاٹری کا حصہ ہیں۔ نجی اسکول بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر امریکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو داخل کروائیں کیونکہ امریکی معاشرے کا بڑا حصہ انہی اسکولوں سے منسلک ہے۔ ان اسکولوں میں آپ کو ہر رنگ، نسل، مذہب اور معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے نظر آئیں گے جو نجی اسکولوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ You will see all sorts of races, all sorts of ethnicities, and all sorts of economic levels that you won't necessarily in a private school. اس لاٹری سسٹم کو مؤثر اور آسان بنانے کے لیے مائی اسکول ڈی سی کا اسٹاف والدین کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ انگریزی نہ آنے کی صورت میں والدین کو ترجمے اور تشریح کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کا اپلیکیشن فارم آسانی سے بھر سکیں۔ ہر سال ہزاروں والدین اس لاٹری میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نظام سب کو برابر سمجھتا ہے، لیکن داخلہ اسی خوش نصیب کو ملتا ہے جس کی قسمت قرعہ اندازی کے وقت ساتھ دے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ تو لاہور کا سنجے نگر ہو یا واشنگٹن ڈی سی کا لاٹری سسٹم، منفرد آئیڈیاز اور مختلف سطح پر کوششوں سے مسائل حل ضرور ہو سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو ہر شہری کو، ہر شخص کو متاثر کرتا ہے، تو اس بارے میں ہم آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے نظام تعلیم میں خامیاں کہاں نظر آتی ہیں اور کیا ایسے آئیڈیاز ہیں جن کے ذریعے صورتحال کو کچھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو تازہ ترین خبریں بھی ملیں گی۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ بھارت کا معروف تعلیمی ادارہ جواہر لال یونیورسٹی کل ایک مرتبہ پھر پرتشدد واقعات کا مرکز بن گیا۔ یہ 2 ہفتوں میں دوسری مرتبہ ہے۔ پہلے شہریت کے متنازع قانون کی منظوری کے وقت پولیس اور طلباء کے درمیان پرتشدد واقعات ہوئے تھے۔ اس مرتبہ اتوار کو کچھ نقاب پوش افراد ڈنڈے لے کر ہجوم کی شکل میں داخل ہوئے اور یونیورسٹی میں توڑ پھوڑ کی اور طالب علموں اور اساتذہ پر تشدد بھی کیا۔ اس وقت جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ساتھی رتل جوشی کو اسٹوڈنٹس نے دی جو سیل فون پر انہیں ریکارڈ کی، اور اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کمرے میں چھپے ہوئے تھے اور باہر توڑ پھوڑ اور لڑائی کی آوازیں بھی آپ سن سکیں گے۔ جی یہ ویڈیو بنائی تھی طالب علموں جو کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک اور ویڈیو بھی رتل جوشی کو ملی جس میں طالبات کچھ لڑکیوں سے لڑ رہی ہیں اور آوازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ تو JNU کی طالبات ہیں جو کیمرے کے پیچھے کھڑی ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے جو خواتین ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ مشتعل ہجوم کے ساتھ آئیں اور طالبات کو انہوں نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ ذرا سنیے۔ اس
वक्त दिल्ली से ऋतुल जोशी हमारे साथ हैं। मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है। ऋतुल, दोनों वीडियोज़ ही सुनने में काफ़ी परेशान कन थी, क्योंकि एक में स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं कमरे के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ हो रही है, और दूसरी में हर तरफ कांच बिखरा हुआ है और लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। क्या तफसीलात सामने आई हैं? स्टूडेंट्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या हुआ? मैं बहुत देर तक सारा आज जेएनयू में रही और ये जो कांच बिखरा हुआ ये आज भी वहां पर कायम है। जो हॉस्टल्स जहां पर हमला हुआ था कल रात, मास्क लोग अंदर घुसे थे, हाथ में उनके रॉड्स थी, लाठियां थी और जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। ये देखिए, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है पीछे। फी हाइक को लेके बहुत दिनों से जेएनयू के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ मार्च कर रहे थे, और जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है जेएनयू का, वो बहुत दिनों से इस चीज पर भिड़ा हुआ था। जो राइट विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो एक तरह से बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, और लेफ्ट के स्टूडेंट्स जो कि एसएफआई या आईएसआर के बच्चे हैं, वो चाहते थे कि ये फी हाइक ना हो, और दोनों में पहले भी क्लैशेस हुए थे। लेकिन कल ये हुआ कि एक पीस मार्च टीचर्स ने किया, और उसके बाद रात को कुछ लोग घुसे, जिनमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद बहुत सारे लोग एबीवीपी के नहीं भी थे, बाहर के लोग थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त अंदर हंगामा मचाया। मैंने जब स्टूडेंट से बात की तो बहुत डरे हुए थे, और बहुत दिलचस्प बात ये थी सारा कि हमको दोनों साइड ये कह रही थी कि इन्होंने हमला किया। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जितने मुझे आम स्टूडेंट्स मिले जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं भी थे, उनका ये कहना था कि जो गूंज आए उन्होंने बड़े टारगेटेड तरीके से हमला किया, और कोई ये मानने को तैयार नहीं हो रहा कि लेफ्ट के स्टूडेंट इसमें शामिल थे। तो दोनों तरफ की राइट और लेफ्ट की बातें मैं आपको चाहूंगी जो मेरी स्टूडेंट से हुई, उनको आप सुने और देखिए कि क्या कह रहे हैं। विंडो टूटा और फिर विंडो के बाद दरवाजे को तोड़ा। मैं कहता रहा मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे छोड़ दो। तो पूरा मेरे पीठ पे सरिये से हमला किया और मेरा हाथ अभी सूजा हुआ है। ये पूरा एक भी एबीवीपी का रूम नहीं तोड़ा गया। इसका मतलब यही है कि वो लोग पूरा टारगेटेड किए होते, और कहा भी जा सकता है, मतलब मैंने देखा जरूर नहीं है, लेकिन हाँ प्लान से बता सकते हैं किन किन रूमों को तोड़ना है। वो रूम तोड़े गए हैं। तो मोस्टली जितने मुस्लिम इस पे थे, मुस्लिम या लेफ्ट सपोर्टर या बादशाह के सपोर्टर थे, वो तोड़े गए। इससे पहले कभी मारपीट नहीं होता था, पहली बार अपने लाइफ में मैंने जेएनयू में अपने आप को अनसेफ फील किया है। It was completely premeditated, and there were 50 of the students pointed out that there were these guys, lathi wielding guys, in police presence. So obviously police was in connivance. Administration, police and ABVP together was a completely premeditated. ऋतुल, अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे हमें दे सके हमारे व्यूअर्स को कि जेएनयू में ऐसा वाक़या होना क्यों इतनी बड़ी बात है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। दुनिया भर में जेएनयू का नाम है। पिछले और हमेशा से जेएनयू के ऊपर ये टैग लगा, एक लेफ्ट लीनिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप स्टूडेंट से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम फ्री थिंकर्स हैं। जब से नई हुकूमत है, और ये 2014 की बात से सिलसिला चल रहा है, हमने एक टसल हुकूमत और जेएनयू के बीच में देखा है। अभी जो नए डीसी अपॉइंट हुए, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया जा रहा है, जिनमें से जेएनयू भी एक है। खैर, अब जो ये लड़ाई शुरू हुई थी तो फी हाइक के मुद्दे को लेकर शुरू हुई थी, और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हुकूमत एजुकेशन को ले जा रही है, और जेएनयू को भी उसी राह पर धकेल रही है। इसी वजह से लगातार हम इतने दिनों से अंदर टेंशन का माहौल देख रहे थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त बाकी यूनिवर्सिटीज में, जामिया जैसी जगहों पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सीए का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था, तो जेएनयू की बात कोई कर नहीं रहा था। लेकिन कल जब टीचर्स ने पीस मार्च बनाए, और अब उन्होंने कहना था कि हम तहकीकात कर रहे हैं, पर पुलिस पर भी ये इल्जाम बार बार लग रहा है सारा कि वो बहुत देर तक न्यूज स्पेक्टेटर बने रहे, और उन्होंने बहुत देर तक एक्शन नहीं भी लिया। ये एक इल्जाम पुलिस पर भी है। सुनते हैं कि पुलिस ने क्या पीसीआर कॉल्स आई हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है, उसके बेसिस पे पुलिस रिस्पांस हैज बीन एब्सोल्युटली वेल इन टाइम। सो ऋतुल, हम देखा कि पुलिस ने तो अपने आप को डिफेंड ही किया है। अब अगर आप ब्रीफली हमें जाने से पहले बता दें कि अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, अब क्या है? क्या पॉलिटिशियंस आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो एक पॉलिटिशियन है आम आदमी पार्टी से, वो सामने आए, उन पर भी बहुत तनकीद की जा रही है कि वो क्यों नहीं जाके स्टूडेंट से मिलते, वो क्यों नहीं इस सूरत हाल को कंट्रोल में लाते, क्योंकि हुकूमत इस वक्त दिल्ली में तो उनके पास है। मजेदार बात यह है कि ब्रिटिश इस
موجودہ حکومت کے 2 بڑے منسٹر، چاہے آپ ایس جے شنکر کی بات کر لیں، نرملا سیتارمن کی بات کر لیں، دونوں JNU سے ہیں. جیسے کہ حملہ ہوا تو یہ لوگ پہلے ان فرسٹ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا. پالیٹکس اس معاملے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. کل رات بھی پہنچے تھے، لیکن ابھی فی الحال جب میں نے یونیورسٹی کا دورہ کیا اب تک سچویشن کنٹرول میں تو ہے، پر آگے ابھی کیا ہوگا، کس دشا میں یہ جائے گا، یہ ابھی بھی کہنا تھوڑا مشکل ہے. حالانکہ سچویشن تھینک یو سو مچ رتل جوشی ہمارے ساتھ ہیں دلی سے. انہوں نے کہا کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، لیکن ابھی بہت احتیاط سے یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرف آگے بڑھتے ہیں. رتل جوشی ہمارے ساتھ ہیں دلی سے، بہت شکریہ اس اپڈیٹ کے لیے. اور اب ایک مختلف موضوع کی طرف آتے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل نیلے پانیوں، سفید ریت اور خوبصورت موسم کے لیے مشہور ہیں. ان ساحلوں پر آنے والے دلکش نظاروں سے تو لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ان کو لاحق خطرات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. آج صبا شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں لگونا بیچ شہر میں واقع وکٹوریا بیچ پر، جو ایک پراسرار ٹاور کے لیے مشہور ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ریاست کیلیفورنیا کے وکٹوریا ساحل سے ٹکراتی یہ موجی اور موجوں کے سامنے ڈٹا یہ ٹاور کے لیے ایک پراسرار کشش رکھتا ہے. یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ٹاور تو بہت کول ہے. میری بچیوں کو ریپنزل شو بہت پسند ہے اور یہ بالکل ریپنزل کے ٹاور جیسا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہاں کچھ گھنٹے ٹاور اور ساحل سمندر پر گزارنا اچھا رہے گا. کسی کے لیے یہ بچوں کی کہانیوں کی کردار ریپنزل کا ٹاور ہے، جس کی لمبی چوٹی کی سیڑھی بنا کر شہزادے نے اسے قید سے آزاد کرایا اور کوئی اسے پائرٹ ٹاور کے نام سے جانتا ہے. لیکن اس 60 فٹ اونچے مینار کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ ٹاور 1929 میں اسٹیٹ سینیٹر ولیم براؤن کے پہاڑ پر واقع گھر سے نیچے ساحل تک آ پہنچنے کے لیے زینے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا. یہ گھر ہالی ووڈ کی گلوکارہ اداکارہ بیٹ مڈلر کی ملکیت بھی رہ چکا ہے. ہم اکثر بچوں کو لے کر یہاں آتے ہیں کیونکہ یہاں آ کر بچے پرسکون محسوس کرتے ہیں. پھر چاہے کوئی بارہا یہاں آ چکا ہو یا پہلی بار آیا ہو، وکٹوریا ساحل سے سمندر کا نظارہ سبھی کو متاثر کرتا ہے اور اکثر یہاں آنے والے زندگی کے خاص لمحے ان مناظر کے ساتھ اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے لے جانا چاہتے ہیں. میں ڈوبتے سورج ٹاور اور ساحل کی تصویریں لینے آیا ہوں. یہاں آنے والے سبھی سیاح ساحل کی سفید ریت اور دلکش مناظر سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، لیکن کیلیفورنیا کے ساحلوں کو لاحق ماحولیاتی خطرات کے بارے میں شاید کم ہی سوچتے ہیں. ٹفنی ایکلی 40 سال سے یہاں آ رہی ہیں. وہ وکیل ہیں اور کیلیفورنیا کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. ایک بڑی فکر ساحل سے دور تیل کے لیے ڈرلنگ ہے. یہاں بہت سے گروپس اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تیل پانی میں بھی بہہ جاتا ہے. پانی میں گندگی مل جانے کے واقعات سے بھی پانی خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس میں تیر نہیں سکتے. یہ 2 بڑے مسئلے ہیں. ملینا پیٹروسکی کینیڈا میں رہتی ہیں، لیکن کیلیفورنیا کا یہ ساحل ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے. میرا خاندان ہر سال کرسمس منانے کے لیے یہاں آتا ہے. ہمیں لگونا بیچ بہت پسند ہے. وکٹوریا بیچ پر ٹکراتی یہ موجیں سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کی بھی عکاس ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ساحل کے ساتھ بنے گھروں کے گر جانے کا خطرہ ہے. ریپنزل ٹاور کب تک لہروں سے لڑتا رہے گا کوئی نہیں جانتا. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، لگونا بیچ، کیلیفورنیا. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.